اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ الْجِبَالِ تِهَامَةَ بَيْضَاءَ کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں می امتی یأتون یوم القیامت، جو قیامت کے روز، جو بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایک بڑے پہاڑ کے مانند نیکیوں کو پیش کرے. فَيَجْعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام نیکیوں کو چونٹی چونٹی ذرہ کے برابر ہوا میں اوپر ڈالے. غور کرنے کا مقام ہے. ایک شخص پوری زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چند منٹوں میں، ایک پل میں ایک انسان کے، ایک مسلمان کے تمام اعمال کو ذرہ کے برابر ہوا دورہ ڈالے. سوچنے کا مقام ہے. کل آخرت میں ایک انسان ایک ایک نیکی کو دسے گا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک بندے کی تمام اعمال صالحہ کو برباد کر ڈالے گا تو اس وقت ایک شخص کا عالم کیا ہوگا. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھے کہ اے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے جن کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت برباد کر ڈالے گا؟ وہ کون بدنصیب ہوں گے جن کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا میں اڑا ڈالے گا؟ اے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہمیں ایسے لوگوں کی صفات بیان کر دیجیے. حدیث کے الفاظ ہے کہ صفۃ لنا جلد لنا الا نکون منهم ونحن لا نعلم. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہمیں ایسے لوگوں کی صفات کو بیان کر دیجئے. آپ ہمیں ایسے لوگوں کی خوبی کے بارے میں بیان کر دیجئے. آپ ہمیں ایسے لوگوں کے بارے میں واضح کر دیجئے. اللہ نکون منهم ونحن لا نعلم، کہ ایسا نہ ہو کہ لا علمی کی بنا پر ہم بھی ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں. کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی شمار ایسے لوگوں میں ہو جائے اور ہمارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر ڈالے. محترم ناظرین و صحابہ کرام، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. کہ دنیا والوں، دو صحابہ کرام پہلے ایمان لائے یا بعد میں ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام صحابہ کرام سے خیر کا وعدہ کیا. جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام پہ تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ کیا. اس کے باوجود صحابہ کرام کا یہ المیہ تھا. صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا. صحابہ کرام کے دلوں میں فکر آخرت تھی. وہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اللہ نکون منهم ونحن لا نعلم. اے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہمیں ایسے لوگوں کے بارے میں بتا دیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی شمار ایسے لوگوں میں ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو برباد کر دے اور ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو جائے. محترم ناظرین، آج ہم سب اپنے اعمال کا محاسبہ کریں. تو جب صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کرام، ذرا بغور سنو. اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویقوسون من اللیل کما تاقوزون ولکنہم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتہقوا. اللہ اکبر. یہ حدیث ہر اس مرد کے لیے ہے، یہ حدیث ہر اس خواتین کے لیے ہے، یہ حدیث ہر اس نوجوان لڑکے کے لیے ہے، یہ حدیث ہر ان نوجوان لڑکیوں کے لیے ہے جو لڑکی تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاصیت کو انجام دے. یہ حدیث ہر اس نوجوان لڑکے یا بچوں کے لیے ہے
جو لڑکیاں تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہ کے افعال کو انجام دیتا ہو، جو لڑکیاں تنہائی میں اپنے دامن کو گناہوں سے نہ بچا پائے. یہ حدیث ہم اس آدمی کے لیے ہے جو رات کی تاریکی میں اور دن کے اجالے میں اپنے دامن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصیت سے اپنے دامن کو گناہوں سے نہ بچا پائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کرام، انہم من اخوانکم ومن جلدتکم، کہ اے میرے صحابہ کرام، وہ کوئی اور شخص نہیں بلکہ وہ تمہارا بھائی ہوگا. ومن جلدتکم، اب وہ شخص تمہارے قوم میں سے ہوگا. ویأخذون باللیل کما تأخذون، اور وہ شخص راتوں میں عبادت کرے گا. کما تاکلون، جس طرح تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو. وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، لیکن وہ لوگ ایسے ہوں گے لوگوں کو دکھلانے کے لیے دن کے اجالے میں کیا رات میں نماز ادا کریں گے. وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، لیکن جب وہی شخص تنہائی میں ہوں گے تو پھر تنہائی میں وہی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصیت کو انجام دیں گے. وہ شخص تنہائی میں ہم اس افعال کو پیش کریں گے، ہم اس افعال کو انجام دیں گے جس افعال کو کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، جس افعال سے کرنے سے، جس افعال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرام کرا دیا، اسی افعال کو وہ جب وہ تنہائی میں اٹھتے تو تنہائی میں کریں گے. میرے بھائیو، اگر کوئی شخص لوگوں کو دکھلانے کے لیے دن کے اجالے کو یا رات میں نماز ادا کرتا ہو، لیکن جب وہ تنہائی میں اپنے موبائل کا یا اپنے بدن کا غلط استعمال کرتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَيَجْعَلُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے عمل کو برباد کر دے گا. میرے بھائیو، ایک انسان بڑی محنت سے اس روئے زمین میں، اس دنیا میں نیکیاں کماتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو برباد